अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल का टीवी के ऊपर एक जो मेन हेडलाइन आ रही है ना, वो दोहरी शरीयत वाले कानून को, जिसको मैंने चैलेंज किया था अपने नाम से और पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के चेयरमैन के तौर पे किया था, उसकी धूम मची हुई है और उसके ऊपर बड़े आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। आज की भी सारी अखबारों पे फ्रंट लाइन पे वो ख़बर है कि अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस ने जो है वो इमरान ख़ान को खुली छुट्टी दे दी है कि वो जितने मर्ज़ी चाहे मुशीर रखे, जितने मर्ज़ी चाहे कोऑर्डिनेटर असिस्टेंट मुआवनीन रखे, और उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये लिखा है कि चूँकि आइन में कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए मैं इस पटिशन को खारिज करता हूँ। आइन में सिर्फ MNA और MPA के लिए है। तो दोस्तों, इसमें मैंने यही लिखा था कि कोई आदमी MNA MPA के ऊपर उसकी रूह क्या थी, उसके ऊपर क्यों पाबंदी लगाई थी। पाबंदी यही लगाई थी कि कल उन्हीं MNA MPA में से किसी ने वज़ीर बनना है, किसी ने मुशीर बनना है, तो उनकी रसाई फिर इदारों के ख़ास चीज़ों तक, फ़ाइलों तक हो जाती है। तो उससे बचने के लिए ये आइन में हमने रखा है। तो इसमें जो है ना, वो आप मुख्तलिफ़ यूट्यूब चैनल्स के भी तब से सुन रहे हैं, टीवी के भी कल के सुन रहे हैं, तो सब लोग ये कह रहे हैं कि टेक्निकली ये फ़ैसला ठीक है, लेकिन अमली तौर पे ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। ठीक है, मैं भी ये कह रहा हूँ कि ये फ़ैसला गलत है। इसको हम इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करने का सोच रहे हैं। और ये जो है हमारे पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ है। जिस रूह से इसको MNA MPA के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, वो शहबाज गिल, जुल्फ़ी बुखारी और इन लोगों के ऊपर भी होनी चाहिए। अब देखें ना, मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूँ। अब कल 2 मुआवनीन ने इस्तीफ़ा दिया है, ज़फ़र मिर्ज़ा और तानिया, वो डिजिटल प्रोग्राम की जो है तानिया अदूस, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। अच्छा, इन्होंने कहा है कि हमने अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन फवाद चौधरी का और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि नहीं, इन्होंने करप्शन की है। चलें जी, मान लें इन्होंने करप्शन की है, हुकूमत कह रही है, खुद कह रही है ना, करप्शन की है। अब उन्होंने तो हो सकता है वो चले भी गए हों, या अगली फ़्लाइट से एक वो जो अदूस है तानिया, वो चली जाएगी कनाडा, और जो ज़फ़र मिर्ज़ा है उसने तो अपने ट्वीट में लिख दिया है कि वो WHO की नौकरी छोड़ के आया था वाशिंगटन में, अमेरिका में, वो अमेरिका चला जाएगा। अब इन्होंने जो करप्शन की है बतौर वज़ीर मुशीर के, वो उसका कौन ज़िम्मेदार है जी? तो उसको हम कनाडा से कैसे लाएंगे तानिया को, और ज़फ़र मिर्ज़ा को अमेरिका से कैसे लाएंगे? कोई ऐसा कानून मौजूद है? तो इन चीज़ों का आप देखें ना, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आपको मैं बड़ा अच्छा मज़े का एक बताऊं कि सबसे अच्छा इसके ऊपर जो व्यू आया है ना, वो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं रऊफ़ कलासरा साहब। रऊफ़ कलासरा साहब ने कंपेयर किया है, उन्होंने यही कहा है कि टेक्निकली ये फ़ैसला लिखा है, लेकिन उसने कहा जी कि मैंने सारे इंडियन लॉ का सारा सर्च करके आपको मैं बता रहा हूँ। इंडिया में भी ये इसी तरह की पाबंदी है कि कोई मुशीर या वज़ीर ड्यूअल नेशनल वाला नहीं बन सकता। बल्कि उन्होंने तो कहा है कि इसमें एक हद उन्होंने एक और पार किया है कि ड्यूअल नेशनल वाला इंडिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। देखिए, उनको भी 70 बिलियन से ज़्यादा जो है ना रेमिटेंस बाहर से जो लोग हमें 1 बिलियन पैसे भेजते हैं, उनको 70 बिलियन भेजते हैं। वो भी मोहसिन होते हैं, अपने मुल्कों के ये लोग मोहसिन हैं जो बाहर हैं। लेकिन उन्होंने भी अपने आइन कानून में इंडिया ने पाबंदी लगाई है। वो रऊफ़ कलासरा साहब का आप उसके ऊपर देखें, उन्होंने उस हवाले से जो मेरी पटिशन हुई है खारिज, इस हवाले से बात की है। तो आज भी सारे अखबारात में ये है, तो यही सारे कह रहे हैं कि जनाब टेक्निकली ये बात आइन वाली ठीक है, लेकिन इसकी अगर रूह को देखा जाए तो अतर मिनल्ला साहब का ये फ़ैसला गलत है। ठीक है जी।
تو کوئی غلط فیصلہ ہوتا ہے تو اگلی عدالت میں جاتا ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی اتنے لوگوں کے فون آئے ہیں, سارا کچھ ہوا ہے. ایک اور بات آپ کو میں بتا دوں کہ دنیا کے 95% ممالک میں یہ پابندی موجود ہے. یہ ایسے نہیں کیا گیا. بھئی ایک کونسلر بھی نہیں بن سکتا, آپ اس کو مشیر بناتے ہیں. پھر جو کل کے ٹی وی کے تبصرے ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے شہباز وغیرہ یہ بنائے ہیں, یہ جو مشیر بنائے ہیں انہوں نے, یہ کوئی بے اختیار نہیں ہے. ان کا اختیار تقریباً ڈپٹی وزیر اعظم کے برابر ہے, اور ان کو فل پاور ہے کہ وہ جناب فائلوں پہ سائن کریں, آرڈر کریں, تنخواہیں لیں, سارا کچھ کریں. ان کو وزیر مملکت کے برابر ان کو ساری سہولتیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھا ہے, کوئی میاں والی کا ہے تو میاں والی بیٹھا ہے, کوئی لودھرا کا ہے تو لودھرا کا بیٹھا ہے, اور ملتان والا ملتان میں بیٹھا ہے, سندھ والا سندھ میں. یہ نہیں ہے. یہ جناب علی, یہ ان کو فل پاور ہوتی ہے. منسٹر آف اسٹیٹ ان کا وہ درجہ دیا جاتا ہے. ان کو وہی تنخواہیں دی جاتی ہیں, وہی ان کو بڑی بڑی کالی گاڑیاں دی جاتی ہیں, اور ان کا پوری فائلوں پہ, ڈپارٹمنٹ کے پوری فائلوں پہ پورا قبضہ ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہہ دیا کہ وہ تقریباً ڈپٹی وزیر اعظم ہوتے ہیں. اب یہ مسلم لیگ نون مطالبہ کر رہی ہے کہ ان دو لوگوں نے جو کرپشن کی ہے, ظفر مرزا ڈاکٹر اور نادیہ نے, ان کا نام ECL پہ ڈالیں. یہ میں نے سب سے پہلے میں نے ہی مطالبہ کیا تھا جس دن انہوں نے استعفیٰ دیا تھا کل, کہ ان کا نام ECL میں ڈالیں اور ان کا نام ڈال کے تحقیقات کی جائے. اربوں خربوں کے گھپلے نکلیں گے. یہ ماسک بیچنے کا سب سے پہلے الزام تو اس کے اوپر ہی لگا تھا, یہ ڈاکٹر ظفر مرزا کے اوپر. پھر دوائیاں جو ایک دفعہ 13% بڑھی ہیں, پھر 10% بڑھی ہیں, دوائیوں کی قیمت بڑھی ہے. تو یہی فل منسٹر تھا نا. وزیر صحت تو تھا ہی نہیں بھائی, یہی مشیر صحت تھا. یہ پورے فل فلیج منسٹر ہوتے ہیں اختیارات کے حوالے سے. یہ لوگ نہ سمجھے کہ خالی معاونین ہیں. اور پھر ہم نے جو ادھر بحث کی ہے, ہمارے وکیل صاحب نے, اکرام چودھری صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں, انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو انہوں نے آبزرویشن میں, جو انہوں نے فیصلے میں لکھا ہے عطر من اللہ صاحب نے, کہ اگر وزیر اعظم کو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ مشیر اپنے رکھ سکے تو پھر وہ حکومت کیسے چلائے گا. بھائی وہ رکھے, 10 کی بجائے 100 رکھے. ہم نے تو صرف کہا ہے کہ ڈیول نیشنل والوں کو نہ رکھے, 200 رکھ لے, ہمیں اس سے کیا اعتراض ہے. اس لیے یہ جو بات فیصلے میں جج صاحب نے لکھی ہے کہ جناب وزیر اعظم کو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا مشیر نہ رکھے. بھائی ہم نے مشیر رکھنے کے اوپر پابندی کوئی لگائی ہے؟ ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی مشیر 5 رکھے یا 10 رکھے. اس نے تو تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ بنائی ہوئی ہے عمران خان نے. تاریخ کی, پاکستان کی تاریخ کی دوستوں سب سے بڑی کابینہ, جو عمران خان وزیر اعظم بننے سے پہلے کہتا تھا کہ مختصر ترین کابینہ ہوگی. تو دوستو یہ حالات ہیں. آپ سارے تبصرے ٹی وی کے دیکھ لیں, سب نے یہی کہا ہے کہ یہ پٹیشن بڑی صحیح پٹیشن ہے اور ٹیکنیکلی, لیکن اس میں یہی ہے کہ آئین میں MNA اور MPA کا لکھا گیا ہے. تو آپ خود بتائیں کہ MNA اور MPA سے زیادہ یہ شہباز گل جو بیٹھا ہے یا زلفی بخاری بیٹھا ہے, ان کی طاقت ایک عام MNA MPA جو وزیر مشیر نہیں ہے اس سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ آپ بتائیں. تو اس لیے مجموعی طور پہ لوگوں نے میری اس پٹیشن کو اپریشیٹ کیا ہے, پسند کیا ہے, اور یہ پاکستان کے حق میں ایک چیز میں نے کی ہے. میں نے پاکستانی ہونے کے ناطے, پاکستانی ہونے کی محبت سے یہ پٹیشن دائر کی ہے. ورنہ مجھے کیا ہے کہ شہباز گل کیا ہے, کون ہے, زلفی بخاری کون ہے, یہ تانیہ کون ہے, نوید کون ہے, معید یوسف, مجھے تو نہیں ان سے کوئی ذاتی غرض, نہ میں نے ان کے مقابلے میں کوئی جسٹس پارٹی کی طرف سے یا اپنا الیکشن لڑنا ہے. تو میں نے تو یہ پاکستان کے مفاد کے لیے پٹیشن دائر کی تھی. جن دوستوں نے اس پٹیشن پہ مثبت کمنٹس کیے ہیں میں ان کو بہت سلام کرتا ہوں, اور یہ ایک ریکارڈ میں نے جسٹس پارٹی کی طرف سے یہ پٹیشن فائل کی ہے. تو انشاءاللہ تعالی
جو ہے نا آگے امید ہے مجھے اس کا اچھا رزلٹ مزید ہم لینے کی کوشش کریں گے. ہمارا کام ہے آواز اٹھانا, ٹھیک ہے نا. اب آج نون لیگ کہہ رہی ہے نا کہ ان کو جی باہر نہ جانے دو, ان کے حساب لوگ کروڑوں اربوں کے یہ لے رہے ہیں, لیکن حساب کون لے گا؟ جناب مشاہد اللہ خان صاحب, تمہاری تقریر سے پہلے ہو سکتا ہے تانیہ چلی بھی گئی ہو, کون روکے گا ان کو؟ یہ جان بوجھ کے فارنر کو بدنیتی سے لگایا گیا ہے, اور اگر کوئی اس کے اوپر جے آئی ٹی بنے نا تو میں آپ کو 90% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان سے کہیں نہ کہیں پارٹی کے لیے فنڈ چندہ لے کے ان کو بنایا گیا ہے. ڈیول نیشنل ایسے نہیں آئے, یہ پہلے شروع سے ہی چندے عمران کو فارنر جس طرح دے رہے تھے یہ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں. تو باقی آپ کی اپریسیشن کا بہت شکریہ, آئی لو یو. انشاءاللہ تعالی ایسے اقدام ہم کرتے رہیں گے, ہم کوئی ڈسکریج نہیں ہوں گے, ہمت نہیں ہاریں گے. ہم جو پاکستان کے لیے, ملک کے لیے جو بھی اچھا ہوگا ہم وہ ضرور کریں گے. تھینک یو, خدا حافظ.